اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله.
فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيدي اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي وسكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: عليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل تحت الكساء فقال لأبيه: إن الله قد أوحى إليكم
يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ولجلوسنا هذا تحت التزام الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا الله فضنا وفاد شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محمود إلا فرجه ولا مهموم إلا كشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلى الله عليه وسلم. Ziyrat-e-Ashura. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والبكر الموجود. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائهم. عليكم مني جميعا سلام الله يا ابن المالقين ورقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أضرت الرضية وجلت وأضرت المصيبة بكم عليها وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وأضرت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله من أسست أسعة الظلم والجور عليكم أهل الليل. ولعن الله من دفعتكم عن مقامكم وأذانتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله من قتلتكم
برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلمان لمن سالمكم وحرا لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولا زياد ولا مروان ولا ميت قاطبة ولا اللهم مرجانا ولا ابن سعد ولا الله شمار ولا متان أسرجت وألجمت تتنقبت للقمر بأبي أنت وأمي لقد أظلم الصابرين. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب خارك مع إمام المنصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحال وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من وضعكم والناصرين لكم الحق وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وحرا لمن حاربكم وولي لمن خالفكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني الفرج من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاني ما من المهدي هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بخصالي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها
اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنا عاشوراء يوم تبرك به ونميت وابن آكلة الأكباد اللعين واللعين على لسانك ولسان النبي صلى الله عليه وسلم في كل موضع وموقف وقف فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وعاشوراء يوم فرح به آل زياد وآل مروان تقدم الحسين صلوات الله عليه. اللهم ضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاه لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشارعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خصنا أنت والعالمين باللعن مني وابدأ بي أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليهم السلام. صلى الله عليك يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. صلى على محمد وآل محمد. السلام عليكم. We start a little bit early today. खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत. Nare Salvat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Mu'min is a man of extreme academic excellence and superb character and integrity, and we are proud of him. Please welcome Ghulam Abbas Murtaza Lakha with Nare Salawat. Nare Salawat. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद. यजीदियत यजीदियत. राय खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم. فاتحة. Bismillahir Rahmanir Rahim. I begin in the name of Allah, the Merciful, the Compassionate. All praises to Allah, the Creator of the universe and its Sustainer, the Provider of believers and non-believers. And may His choicest blessings be on the seal of His prophets, the last of His messengers, and His holy progeny, and in particular during these days of Muharram. May His incessant blessings ever continue on that illustrious grandson of the Holy Prophet, on Abu Abdullah al-Hussein, salawatullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And we join hands to together offer our humble condolences to that grief-stricken, heartbroken mother, to be Fatima-e-Zahra, salamullah alayha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And sitting in her spiritual garden, in her bustan, we offer our condolences to the chief of all the mourners, to the Imam of our time, to Imam Mahdi Ajjallahu Fajr salawatullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we continue with our discussions on connecting with the 12th Imam alayhi salam, the different ways in which we may be able
to reach out to him, and examples of how he has come to help people when they have asked for his help. The critical point being to sincerely call to him. Inshallah, tonight I'd like to look at a few more examples of how we may be able to reach him, how we may connect to him. Because even though we may have this barrier, this barrier of ghaibah, of occultation, of ghaibat al-kubra, the greater occultation, we still, nevertheless, have methods to reach him. And these methods have been tried and tested. And there are a few that I'd like to look at tonight, so that if any of us ever want to reach out to him and meet him, we can, inshallah. It's been reported in a text called Jannatul Ma'wa by Agha Sayyid Muhammad Kareemi, that roughly in about 1275 AH, so that's just under 170 years ago, there was a famous greengrocer in Najaf who had a reputation for having met the 12th Imam alayhi salam. So there was somebody who was at that time a student of the Hawza there, and he came to hear about this person. So initially he thought, this person would be a great eminent scholar. But actually he found that he wasn't, that the person who had met the Imam alayhi salam was not the great scholars of the time, but actually was an ordinary greengrocer. Now I say ordinary, there was nothing ordinary about him, because his sincerity was such that it separated him from the rest of the people in his time. Even though when people looked at him, they just saw a dignified, ordinary person going about his job in an honest way. But the Imam alayhi salam saw into his heart and saw the purity of who he was. So this student wants to try and get to know this person. So when he's told that the person who had met the Imam alayhi salam is that greengrocer, he tried to befriend him. He tried to get to know him so that he could understand what did he do to be able to meet the Imam alayhi salam. So he gradually befriended him and started spending time with him, hanging out with him, as we might say. And gradually he got to know him better. And at one point he asked him whether, they might go to Bustan-e-Zahra together. Now, of course, that's a famous place. And it was common for Shias to go there regularly, particularly on a Tuesday night. So they went together to Sahla, and as they were there, he then continued to Masjid al-Kufa, because the tradition was that you go to Sahla and then you go to Masjid al-Kufa. So as they were walking, as they had just left Masjid al-Kufa, this person thought it was an opportune time to ask him, but look, I heard you met the Imam alayhi salam. Can you tell me about it? So he said, yes, I can. What happened was that I learned of the teaching that if you go to Masjid al-Sahla and you perform a particular amal there for 40 consecutive Tuesday nights, which is about 10 months, so you pretty much have to be living in the area to manage. But he did, and he persevered in that. And he said that on that last Tuesday, I nearly didn't make it because the weather was so bad. It was raining, it was dark, but it was the last one, and I wanted to make the effort. So I made the effort, and I went. When I got to Masjid al-Sahla, there was hardly anyone there. So I did my amal, and I noticed there was somebody else there as well. Quite a luminous personality. There was a lot of light in the area. So it was customary for the people of Najaf that when you see someone who is a foreigner, you go to them and you offer to walk them to Masjid al-Kufa, because that's where people went afterwards. So this man finishes his amal, goes to this scholar from outside, from overseas, and he saw he was praying. He waited. It was quite bright in that area. The person finishes praying, turns and looks at him.
Now, this guy, this young man, was thinking, actually, how am I going to approach this scholar? Can I request our sound engineer to just soften the echo, please? Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal faraj. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wajjal faraj. So he was nervous. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. This young man was nervous about approaching this scholar from abroad. But when the scholar finished, or who he thought was a scholar, finished his prayer, he turned around to this young man, saying to him in a warm, friendly voice, calling him by his name, saying, would you like to walk to Masjid al-Kufa together? So this young man was like, yes, absolutely. He was elated. Let's go. So they were walking. Now, along the way, previously when he had reached Zahra, it was raining, it was a dark night. But as they were walking, it was quite bright, there was no rain, he was able to see the path clearly. They had a really great conversation along the way. And, he was really pleased. Sometimes when you meet people and you just feel enlightened by being in their presence, they make you feel good. Their energy is such that you just feel better just being in their company. They had a really pleasant conversation. And in no time, they had reached Masjid al-Kufa. But the door was locked. So he calls for the caretaker of Masjid al-Kufa. The caretaker comes out and he says, look, what are you doing here on a night like this? This rain and all this bad weather. And the man says, look, I've just come from Zahra. This is my usual practice. And he turns around to call the person he had been walking with, and he had disappeared. And at that point, he notices that actually it has been raining. It has been a cold, dark night, but he hadn't perceived any of that. At that point, he realized that, of course, the person I had been with must have been the 12th Imam alayhi salam. The luminous personality, the light in the room without any lanterns, knowing my name, walking in the dry, reaching here in no time. And of course, it being the 40th Tuesday of having reached Masjid al-Zahra. The Imam alayhi salam delivered. Now, what this man was saying was that in Masjid al-Kufa, there was just him and the caretaker. As he was trudging back home, he had this deep sense of anguish that he had spent so much time in the presence of the Imam alayhi salam, with him, one-on-one, privately, but he had never recognized who he was. And this is a feature of Ghaibat al-Kubra, that the Imam alayhi salam comes to us and helps us in ways we may never perceive, but he's there nevertheless. And there are many people who have met him only subsequently to realize who it was who had helped them. In another example, we have a person who, this is reported by Sheikh Bakr, about a really obedient son who had an elderly, frail father. He looked after the father very well, but it was only on a Tuesday night to go to Masjid al-Zahra that he would leave his father alone. Now, he did this in order to perform this 40 Tuesday night amal. On the 40th night, he was running late from work, and he wasn't able to have his dinner. He had to rush out. It was getting dark. And he left his father, and he went towards Zahra as usual. As he was approaching Masjid al-Zahra, he met someone coming in the opposite direction, who looked at him, called him, and spoke to him directly, saying, where are you going? He said, I'm going to Zahra. He said, are you okay? And the man says, yeah, I'm okay, I'm just running late and a bit hungry and rushed, but I need to get to Zahra. So the man says, do you have any food with you? And the man says, no, I don't. I left home in a rush. So this stranger says to him, check your pocket. You might have some food. And the man says, no, I don't have anything. I left home in a rush. But the man insists, saying, check your pocket.
And he said, when I put my hand in my pocket, I found a bunch of sultanas that I had bought for my children. But because I was in such a rush when I got home, I forgot to give it to them. So I found that I actually had something to eat after all. And then when I had some food with me, then the man says to me in all seriousness, he says to him, I advise you in respect of your old father. I admonish you in regard to him, and I order you about him. And the person disappeared. This man realized that actually that must have been the Imam who he had met, who knew what was in his pockets better than he himself knew, who also knew that he had left his father in order to go to Ziyrat-e-Ashura, and had just given him a commandment of what he was supposed to do. Unbeknown to him, the Imam al-Islam did not want him to go to Sahla and leave his sick father. And this is an important teaching for us, because often we wonder, how can I serve the Imam of my time when I don't know where he is, when I can't see him? In these kind of narrations, the Imam al-Islam has made clear to us what he wants us to do, how he wants us to serve our parents, our communities, with honesty, with integrity, with sincerity. Because when we do, he will seek us out. Just as Imam Hussein alayhi salam sought out Zuhair bin Qayn, when he wasn't looking to join the group of Imam Hussein alayhi salam, but because of the purity of his heart, the Imam reached him. Imam Hussein alayhi salam reached out to him. Salawatullah Muhammad wa ala Muhammad. Ya Ali. Similarly, the Imam of our time also sees the purity of our heart. It is narrated that every Thursday night he gets an account of all our actions. And he prays for us. And he weeps and laments the sins and mistakes we commit. So let us be mindful on each Thursday night. Let us take account of ourselves before our accounts get sent to our Master. What are we doing on this day and the rest of the week? So when we are really curious about what do we do to serve the Imam al-Islam, how do we help him? He has taught us that we serve our parents. And we see in Surah Bani Israel, Surah 17, verse 23, about the importance of compassion to our parents, particularly when they are old. It says, and I'll just truncate the verse, it says, فَلَا تَقُولُ لَهُمَا أُفٍّ, and do not say to them even, so uff is, as I'm sure you've encountered many times before, the most humble rebuke possible, but it's a rebuke, even though it is incredibly polite. But the verse is saying, do not even say uffin to them when they're at that old age, because they don't have the same faculties they had before. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, and do not be haughty to them. Do not repel them. It says instead, it says فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, point 1. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, point 2. So don't say uff, do not rebel. وَقُلْ, and say لَهُمَا, to them, قَوْلًا كَرِيمًا. How do we even translate قَوْلًا كَرِيمًا? It's not merely a kind word, but speech in general. This is maf'ul mutlaq, قَوْلًا. It's generic. Kareem is not just polite or kind, but really this is benevolence. Al-Kareem is one of the Asma'ul Husna. Let us never forget that. It's one of the great names of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we are using this qawlan kareeman, we're supposed to be channeling the asma of Allah subhanahu wa ta'ala as Al-Kareem. How high is the obligation upon us? And so the teaching is that if we have fallen short, and it's human to err, we must seek forgiveness from our parents if they're alive.
And if they are not alive, we go to their graveside and we seek forgiveness at their graveside. And we pray for them. Such is the importance for our service to the 12th Imam alayhi salam with regard to the service to our parents. And in case we missed that particular verse, 23, the same message is reiterated in the next ayah. Verse 24, it says, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. And pray to Allah, Rabbi, O my Lord, Rabbi irhamhuma, have mercy upon them, kama rabbayani, as they nourished me when I was an infant. So it's invoking Allah's name as the loving nourisher to look after our parents as they lovingly nourished us. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. That tells us something about our obligations to them. I'd like to end with some tools that we have for reaching out to the Imam alayhi salam. What I've just given you are two very difficult things. One is going for 40 Tuesday nights to Bustan-e-Zahra to meet the 12th Imam alayhi salam. Living in the UK, we don't have that possibility. But there's an easier way. And we'll come to that in a moment. When we are in difficulties, we have seen repeatedly the efficacy of calling out to the Imam alayhi salam. At the back of the room, you will find printouts of this istighatha. And this is an istighatha that we looked at in 2018 when we were looking at mental health and teachings in Islam for promoting mental health. And so it seems fitting that this year, when we're considering the 12th Imam alayhi salam, we should revise the lessons of the istighatha. Because this is a particularly powerful istighatha that we know has worked even within our communities. I learnt about this from my father, marhum. He gave me two examples, and these are also in his book as well. When the community was in Dar es Salaam before, in Tanzania, and one of my marhum father's friends came to him to say that, look, I'm going to America to visit my sister who has been diagnosed with cancer, and I'm going to go for Umrah before that. Can you recommend a dua that I can recite for my sister? So my father marhum recommended this particular istighatha. This istighatha, which is quite short. I mean, it looks 2 pages only because we've got transliteration and translation. But it only takes a few moments to recite. Recite 2 rakat salah, preferably under the open sky. But even if you do it indoors, it's fine. And then this istighatha in the form of a salam. You know, that begins with Salamullahi al-Kamil al-Tamil al-Shamil al-Am. That salams upon you. May the perfect, complete, all-encompassing, all-pervading peace of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you, referring to the 12th Imam alayhi salam. But before we go into it, I want to tell you about its efficacy. So, this person goes on his trip to America and for Umrah before, comes back after a few weeks, and he meets my father in the mosque. So my father marhum asks him, how was your trip? How's the Umrah Kabul, inshallah? How is your sister? The man says, well, alhamdulillah, it all went well. When I got to America, my sister told me that her oncologist had told her that her cancer had disappeared. There was no cancer anymore. It's like, wow, subhanAllah, that was a great result. So what did you do? And the man responds, well, when I was in the Kaaba, in the well of the Kaaba, I recited that istighatha we discussed, this particular one, Salamullahi al-Kamil al-Tam. Now the well of the Kaaba has particular association with the 12th Imam alayhi salam, because as we've discussed, that's where he will reappear, between the Kaaba and Maqam Ibrahim. In the nights to come, we will spend more time focusing on the alamat al-Zuhur and Zuhur itself, inshallah. But the well of the Kaaba is particularly associated with him. So this man recited this istighatha in the well of the Kaaba before departing for America. And this was the outcome that he found when he reached there. You could say this is a private example. So I've got another example
that's far more public of this particular istighatha being used. In 1972, my father marhum was in Karbala on Ziyarat. And of course, in those days, people stayed in the Musafir Khana, which had a far more communal feel to it than hotels. Nevertheless, in the Musafir Khana, my father was sharing a room with a great person from our community, marhum Muhammad Jafar Rashid Nathani. And it was famous that he had used this istighatha. So my father marhum took that opportunity of them sharing a room to ask him about this istighatha and to verify for himself what had happened. And this is the story my father marhum was taught, and it's narrated in his text. So in 1956, marhum Rashid Nathani was taking a kafila to Karbala from Uganda. They were in Kampala. And in those days, there were no direct flights to Baghdad. So they had to go from Entebbe airport to Cairo to catch a connecting flight to Baghdad. Now, because of the difficulties of the time, they were delayed getting to the airport. And when they got there, they were told the manifest had been closed. Nobody else was allowed to board the plane. Now that was serious, because as I just said, if they missed this plane, they missed the connecting flight. And being delayed was serious because they wanted to get to Karbala in time for a makhsusi. So just catching the next plane connecting was not going to work. So marhum Rashid Nathani pleads with the person at the check-in desk, and they said, sorry, there's nothing we can do. You have to ask the pilot. Well, the pilot said, no, the manifest is closed, we have to get on with it. Now, in those days, the airports were very small. You actually had access to the crew and the pilot. So the whole kafila is now there thinking, what are we going to do? Marhum Rashid Nathani goes outside, and on the tarmac, because these are tiny airports, so you just open the door and you're on the tarmac. So, and the teaching is to do the 2 rakat salah preceding the istighatha under the open sky. So he goes out, unrolls his busati, his straw prayer mat, and starts his salah. He finishes the salah, and the propellers start going on the plane. So, the people were saying, Mullah, you are doing your salah, but don't you see the propellers? The plane is leaving, sir. You're doing your istighatha. It's futile. Remember this word futile. Because often the world will tell us that our hopes are audacious, our objectives are futile, our methods are pointless, our resources are too limited to achieve any kind of success. And yet, we succeed. Despite the limitations, we prevail nevertheless. How? By what grace does that happen? Marhum says to this man, let the propellers start. The one who I am about to call is more powerful than the air that will hold this plane. He finishes his 2 rakat and then he starts with his salam. Salamullahil kamilu tamilu sham. And, he recites it not with any kind of doubt that he will get an answer, with categoric certainty that the one who he is calling will not let him down, has never let him down. And he performs his istighatha with gusto. He finishes. The people were like, oh, okay, that was interesting, Maulana. Let's see what happens now. There's nothing around. He tells them, have patience, have sabr. Suddenly, they see that the plane is actually turning around and returning back. They look and they see, actually it is. It's not just taking a turn to change direction. It's actually returning back, and it lands. When it lands and the captain comes out, marhum Rashid Nathani goes to him and says, what happened? The captain says, well, shortly after takeoff, I heard a rattling noise near the wing, and it was unsafe to carry on, because if any of the connections, if there was an engineering fault, the plane will fall out of the sky. This is an engineering matter. The aircraft needs to be checked by the engineers.
So I came back as per our safety protocols. So Marhum Rashid Nathani says, oh, okay. While the checks are going on by the engineers, can my group and I get on board, please? The captain says, well, yeah, it's going to take a while. So the manifest is reopened. And Marhum gets his entire kafala to board and all their luggage. Surprisingly enough, the engineers found nothing wrong with the aircraft whatsoever. The Imam alayhi salam is able to help, is able to create something from apparently nothing. We saw a few nights ago how he put his hand in the sand for that person and gave him gold from that. We saw how he helped the people in Basra from being decimated as a community with guidance apparently from nowhere. This time, this kafila gets to go, and this captain then is happy to continue with the journey. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So when we look at these istighathas, when we recommend them, when we teach them to our young people, it's not because of emotional rhetoric. We do so because we have experience of its efficacy. We have experience of how it has worked in a range of circumstances to help people when they call. And sometimes the help might come in different ways. When we have certainty that help will come, we get that help. The problem doesn't always disappear, but our ability to cope with it changes. Sometimes the help comes in terms of our inner resources, the strength that we need to cope with the challenges of our lives. But sometimes the challenge itself is removed, subhanAllah. The final teaching I want to focus on for our discussions, and from tomorrow, inshallah, we turn to Alamat al-Zuhur. Thus far, many of the things we've been talking about are not easy in terms of being companions of the 12th Imam alayhi salam, such as going to Bustan-e-Zahra. But there is one teaching that I would be remiss if we didn't discuss in our series together. It's a teaching that was sent to us by Imam Jafar Sadiq alayhi salam, salawatullahi alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil, as his special gift to the people of the final days. All the Masumeen alayhimus salam have sent gifts to us. That's how difficult our time is. And they recognize how hard it would be for us. So they each sent gifts for us. The particular one that I want to focus on tonight, inshallah, is Dua Ahad. We have referenced this a few times. The dua of oath that is taught to be recited after Fajr Salah every day. It is narrated from the Imam alayhi salam, from Imam Sadiq alayhi salam, that one who recites Dua Ahad for 40 consecutive mornings after Fajr Salah will be counted as among the helpers of Imam Mahdi Ajjallahu Faraj Salawatullahi alayhi. Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajum. And if this person passes away before the 12th Imam alayhi salam reappears, then they will be raised from their grave to assist him. And every word that is uttered will provide 1,000 blessings, hasana, and will extinguish 1,000 sins. Such is the importance of this dua. And the particular verse of it that I want to conclude on, that we've been discussing previously, is about bay'ah, which is what Karbala is all about, where we give our bay'ah, we renewed our bay'ah on the morning of that day. We say, Allahumma inni ujaddidu lahu fi sabihati yawmi hadha wa ma ishti min ayyami ahdan wa aqdan wa bay'atun lahu fi unuqi. That, oh Allah, I renew on the morning of this day my pledge, my covenant, my allegiance. Never let it be that I should turn away from him. Let me be steadfast upon his command and to answer him. This dua is beautiful. It's available freely online. Go to duas.org. Go anywhere.
But if you are reciting it, alhamdulillah, mashallah, may Allah elevate your recitation. If you are not, why not? It's short. And it's available in transliterated form as well. So I urge you, brothers and sisters, let us not deprive ourselves of the ability to quench our thirst of connecting with the 12th Imam alayhi salam when the drink has been given to us in the form of Dua Ahad. For tonight we mourn one who was the Saki of Imam Hussein alayhi salam, Sakaya, Sakina, the representative of the Saka of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the representative of Imam Ali alayhi salam in Karbala, none other than Hazrat Abbas alayhi salam, salawatullahi alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajjil farajum. His service of water to Imam Hussein alayhi salam began from a young age. In Masjid al-Kufa, Imam Ali alayhi salam was giving a khutbah once when Imam Hussein alayhi salam was thirsty. He called out for some water. Before Kambal could give it to him, Hazrat Abbas had sprinted out. As he came back with the water, he tripped and he fell, and the water drenched his clothes. Imam Ali alayhi salam began weeping, and he told his companions that just as Abbas has today drenched his clothes in water to give water to Hussein, a day will come when he will drench his clothes in his own blood to get water for Hussein and his family. In the late afternoon, when there were no companions, when the family had also been martyred, Hazrat Abbas alayhi salam comes forward and asks for permission to go forth, to bring water for Sakina alayhi salam. Imam Hussein alayhi salam says, if I let you go, you are my commander of the army. Hazrat Abbas alayhi salam says, there is no army left, O Mawla. Let me get water for the children. Imam Hussein alayhi salam could not deny him. He says, you go, but leave your sword behind. For you are such a swordsman, you will vanquish this whole army. He takes only his lance with him, with the alam, with the standard of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As he goes out, they began to run away from him. They offer him amnesty because of family connections. Hazrat Abbas alayhi salam says, woe to your amnesty. My connection with my Imam and to Rasulullah is far greater. Why don't you give water to the children of Hussein? The accursed Shimmer says, even if the whole earth was covered with water, we would not give one sip to Hussein until he gives bay'ah to Yazid. Hazrat Abbas alayhi salam cuts his way through the ranks to the Furat, and he fills the water skins. Even though he was a young man of 35 years old, very thirsty, he didn't allow one drop of that water to reach his own lips. He fills the skins, the water skins, and he fights his way back. The coward Zayd bin Ruqad and Hakim bin Tufail knew they couldn't face him directly, so they hide in the trees and they ambush him, severing his right arm, at which he says, by Allah, if you cut off my right arm, I shall not cease defending the religion of Islam. His left arm is severed. He protects the water with his chest, but Hurmala releases an arrow that pierces the water skin. As the water spills, the hopes of Hazrat Abbas drain away to get water to Sakina. A man comes from behind and hits Hazrat Abbas on the head with a mace. He falls upon the burning sands of Karbala as he calls out to Imam Hussein alayhi salam, who arrives. He says, I have two wishes. One, please remove the blood from my eyes so I may have one final ziyarah of yours. And secondly, please do not carry my body back to the camp. For all day you have been carrying bodies. Leave me here by the Furat. As Imam Hussein alayhi salam wipes the blood from his eye, he opens his eye and sees the Imam passes away. Imam Hussein alayhi salam shrieks out, saying, Al-Ad, inkasara dhahri. Now my back has been broken. As he returns back to the camp with the alam, Sakina says, has my uncle Abbas come back? But when she sees only her beloved father, she says, oh my uncle, what have they done to you? Zainab alayhi salam calls out, how dark is our grief after you, Abbas.
ألا لعنة الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة المباركة الفاتحة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله جل جلاله. أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر والله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله فلا إله إلا الله أغفر لنا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر والله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين بالحق حجج الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر والله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله لي ولكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم ارزقني في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار بجاه محمد وآله الأطهار صلواتك عليهم أجمعين. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء الحسنى لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تسبيحات حضرة الزهراء سلام الله عليها. मोमिनीन एक फ़ोन मिला है, जिस किसी का भी हो वो डेस्क से रिसेप्शन से ले ले, अपनी निशानी बता के किसका है ताकि उसको। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. मिस कॉल में हाँ नहीं आपका नहीं है हाँ सर ऐसे टकला हो गया बस HASI नो नॉट डबल एस सिंगल एस सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा न्यूमरोलॉजी है इल्मुल अदास से HASI अब वीडियो में आपको भेजोगे ना फिर मैं आपको कैमरा बता दूँ. अब आपको जो भी भेजना है मुझे भेज दीजिए. अच्छा सब कुछ भेज दो. बड़े सब आते हैं जिंदाबाद. अब मैं आपको खुद अपने आप याद दहानी करा दिया करूँगा. ठीक है थैंक यू. आप मेरे भाई मैंने आपका नंबर लिया होगा मैं किस तरह मेरे नंबर ओहो brother the great. Good to see you. You're doing well. No, I just stopped eating. When did I see you? अभी टाइम नहीं था ना क्योंकि दिन ऐसे थे असल में किसी ने नंबर लेना था वो दिया नहीं.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. Nare Salvat. Salli ala Muhammadin wa Muhammad. Mu'mineen, our hearts and souls are enamored by his passionate and melodious voice, not unlike that of a red-breasted robin in the morning, singing in the morning. Please welcome Sayyid Nadeem Sarwar. Huge Nare Salvat, Nare Salvat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nare takbir, nare risalat, nare haidari, Husainiyat, 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 Yazidiyat, Yazidiyat, Rai Mashudi Hazrat Abu Talib alayhi salam buland tар salawat. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. آپ سب سے گزارش ہے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں ڈسٹربنس نہ ہو. جتنا ہو سکے صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل ایمان, نعرہ حیدری, حیدری, محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین, ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. قائم رہے جہاں میں خدایا غم حسین, ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا عزادار کی کیا اہمیت ہے, فرش عزا کی کیا اہمیت ہے کہ جب چاہا سیدہ کے قدم آئے میرے گھر, جب چاہا سیدہ کے قدم آئے میرے گھر, فرش بچھایا منایا غم حسین, ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین. یا باب ہوائج میری توقیر بڑھا دے. آج حضرت عباس علمدار کا ذکر ہے, بڑا وسیلہ ہے یہ, باب الحوائج ہیں. اللہ جانے کس کے دل میں کون سی الجھن ہے, کس کے دل میں کون سا غم ہے, یہ تو خدا ہی جانتا ہے. لیکن اپنی الجھن کو نہ سوچنا, صرف یہ سوچنا کہ حضرت عباس کے پرچم کے سائے میں آ جاؤ, بس سمجھو کہ ہر قسم کی الجھن آپ کی دور ہو گئی. میری ماں نے ایک دعا اماں نے بچپن سے ایک یاد کرائی تھی, کیا تھا؟ یا باب ہوائج میری توقیر بڑھا دے, عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے. بولو عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر
تیر بنا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا، مل کے بولے یا باب ہوائج میری توقیر بڑھا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، عباس کٹے ہاتھوں سے تقدیر بنا دے، زہرا سے وفاداری، زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے، زہرا سے وفاداری، زہرا سے وفاداری دنیا کو سکھاتا ہے، پرچم کا پھریرا یہ، پرچم کا پھریرا یہ لہرا کے بتاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، مصرع دیکھیے گا، کہ درگاہ ابوالفضل العباس کے سائے میں تفریق نہیں کوئی، اپنے میں پرائے میں جو بھی یہاں آتا ہے، جو بھی یہاں آتا ہے خالی نہیں جاتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے، بے آس غریبوں کو، بے آس غریبوں کو، دنیا کے غریبوں کو، مسکینوں یتیموں کو، روتی ہوئی آنکھوں کو، ہر ٹوٹے ہوئے دل کی، ہر ٹوٹے ہوئے دل کی یہ آس بندھاتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے۔ اور ایک بات میں پیش کر رہا ہوں جس میں میرا ایمان بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، کہ جو مجلس میں آ گئے، مجلس سے پہلے کوئی ضروری کام پڑ گیا یا بہت تھک گئے ہیں، اگر آپ نہیں آئے تو سمجھو آج آپ کا بلاوا نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کے جاؤ کہ جانا ہے، اگر ارادہ آپ کا ہے جانا ہے تو پھر بلاوا بھی ہے، جب سامان ہی نہیں باندھا، ارادہ ہی نہیں کیا، بلاوا ہوں گے تو جائیں گے، اس پہ کوئی چیز، کوئی ایمان قائم نہیں ہوتا۔ حیدر کے ملنگوں کی اس در پہ قطاریں ہیں، حیدر کے ملنگوں کی اس در پہ قطاریں ہیں، حوروں کی فرشتوں کی اس در پہ قطاریں ہیں، جس جس کا بلاوا ہے، جس جس کا بلاوا ہے دوڑا چلا آتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے، وہ مولا قدم ہو یا شہباز کی نگری ہو، وہ مولا قدم، مولا قدم ہم کہتے ہیں حضرت ہمارے پاکستان میں ایک جگہ ہے حیدرآباد میں، وہ مولا قدم ہو یا شہباز کی نگری ہو، ارے ماتم جہاں ہوتا ہو، مجلس جہاں ہوتی ہو، دینے کے لیے پرسا، دینے کے لیے پرسا زہرا کو جو آتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، عباس بلاتا ہے، مشہد ہو نجف ہو یا مکہ ہو بقیہ ہو، مشہد ہو نجف ہو یا مشہد ہو نجف ہو یا مکہ ہو بقیہ ہو، وہ کرب و بلا ہو یا شہزادی کا روضہ ہو، دنیا کا کوئی زائر، دنیا کا کوئی زائر جب بھی یہاں آتا ہے، عباس بلاتا 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 ہے،
عباس علمدار تو بہت بڑی بات ہے. اگر کسی اچھے اداکار کو, سب یہی سمجھتے ہیں, ہم بڑے, کوئی صاحب مجھے ملے کہنے لگے آپ تو بڑا اچھا کام کرتے ہیں, آپ بڑی پاک جگہ رہتے ہیں, ہم بڑے گناہ گار ہیں. میں نے کہا ایسا مت کہو, وہ تو عباس ہے. ایک عام سچا عزادار بھی اگر آپ سے راضی ہو جائے تو عباس راضی ہو جاتا ہے نا. یہ بات, اس بات سے کوئی وہ تو نہیں ہے نا کہ سچا عزادار بھی, سچا زوار بھی آپ سے راضی ہے تو آپ سے عباس راضی ہے. کیا ہے دل کے اندر, کیا گناہ ہے, کیا کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ زری سے جو مس ہو گیا وہ ایسے پاک ہو گیا جیسے آج پیدا ہوا ہے, کیونکہ یہ پاکوں کے ذریعے. ایمان اسی چیز پر ہے. تو پیش کر رہا ہوں حضرت حر کی حالت کہ بے چین ہے گھبرا کر خیمے میں ٹہلتا ہے, بے چین ہے گھبرا کے خیمے میں ٹہلتا ہے. کیا جرم کیا ایسا کیوں ہاتھوں کو ملتا ہے, اے حر تیری قسمت کا, اے حر تیری قسمت کا تارا یہ بتاتا ہے. عباس بلاتا ہے, 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 عباس ہے, عباس بلاتا ہے, عباس بلاتا ہے, عباس بلاتا ہے. ہائے نعرہ صلوات مرحبا صلی اللہ. اللہ کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. ندیم سرور کی باتیں ایسی ہیں. ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں, سننا میری بات, ایک گھر میں 10 افراد رہتے ہیں. ایک کی طبیعت خراب ہوتی ہے, بھلے وہ گھر آپ سے راضی ہو چاہے نہ ہو, اگر آپ ان کے دروازے پہ پہنچ کے ان کے والد یا بھائی کی خیریت دریافت کر لیتے ہو تو سارا گھر راضی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر ایک عباس راضی ہو گیا, ان پاکوں میں سے ایک بھی راضی ہو جائے تو سب راضی ہو جاتے ہیں. میرا ایمان اس پہ, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. پوری رات ختم ہو جائے گی, اسی طرح گفتگو کرتا رہوں گا, اتنے معجزے ہیں. اب پیش کر رہا ہوں ایک کلام کہ فرات کے کنارے کائنات کا سب سے حسین خاندان, اور کس بے دردی سے ان ظالموں نے مار دیا. سچے تو برداشت ہوتے ہی نہیں ہیں, حق تو برداشت ہوتا ہی نہیں ہے. ہم بھی گندے ہیں, تم بھی گندے ہو جاؤ. یہ فلسفہ دنیا میں نہ جانے کب سے اور کب تک چلے گا, مگر حق حق ہے. لاکھوں کا مجموعہ ہے, شبیر نہ دبتا ہے نہ گھبراتا ہے, لاکھوں بھی مخالف ہو تو سچ بات کہتا ہے. کلام پیش کر رہا ہوں. خدا خیر کرے, کربلا ہو گئی تیار, خدا خیر کرے, کربلا ہو گئی تیار, خدا خیر کرے, کربلا ہو گئی تیار. ماتم کی آواز آئے. کرے کربلا ہو گئی تیار. سب میری مائیں بہنیں, میرے بزرگ, میرے نوجوان, ماتم. کربلا ہو گئی تیار, خدا خیر کرے, کربلا ہو گئی تیار, خدا خیر کرے, کربلا ہو گئی تیار. مل کے بولیں. خیر کرے, کربلا ہو گئی تیار, خدا خیر کرے. اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے, اس طرف ظلم پہ آمادہ زمانے والے, اس طرف سارے محمد کے گھرانے والے,
کون کس کا ہے طرفدار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو روز عاشور ہواؤں سے برستا ہے لہو لٹ گئی کسی کی یہ سرکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار سب مل کے خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر سنیے گا سنیے گا کربلا شعر سنیے گا سچے آدمی کے ساتھ ہوتا کیا ہے کرے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھکا دے سر کو کیا کرے صاحب کردار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں یہ جوان سارے جوانان بنی ہاشم ہیں ان کو بیعت سے ہے انکار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے یہ قیامت کے آثار خدا خیر کربلا ہو گئی تیار خدا آپ کے سنیے گا کرے کہ بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بھائی جاتے ہیں خدا حافظ و ناصر کہہ کر بہنیں کہتی ہیں یہ ہر بار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے قیامت کے ہے آثار خدا خیر کرے یہ قیامت گئی تیار وہ جو گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و گھوڑے سے گرا ساتھ گرے مشک و نہ علم ہے نہ علمدار کرے کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے قیامت کے آثار خدا خیر کرے کربلا ہو گئی تیار عجب شعر ہے خیر کرے
کتنے صدمے ہیں جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، جو سجاد کو سہنے ہیں ابھی، بیڑیاں ہوتی ہیں تیار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، کربلا ہو ماتم ماتم نار آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، آج بھی سینوں میں زندہ ہے حسین ابن علی، سارا عالم ہے آزادہ کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت آسان دو شعر اور سن لیجئے، خیر کرے کربلا ہے یار ماشاءاللہ خیر کرے، کربلا ہو گئی آپ کے لیے شعر پیش کر رہا ہوں، یہ آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، کم نہ ہو آپ کے زوار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہیں آثار خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی یار خدا خیر کرے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ تمام مومنین سے متبینہ گزارش ہے کہ پلیز آگے آ جائیں تاکہ آپ کے دوسرے مومنین بھائی جو ہیں وہ بھی دوسروں کے لیے جگہ بنا لیں، ثواب کا کام ہے، پلیز شرمائیں نہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی، میرے بھائی سارے آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں ابھی، تاکہ پیچھے جب آئیں گے لوگ تو ہم لوگ بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے، وہ بھی آرام سے بیٹھ جائیں گے، بہت بہت شکریہ۔ برائے خوشنودی ہے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ Mu'mineen, please recite Surah Fatiha for Marhum Tehseen Ali Jiva, Marhum Sabira Muladina, Marhum Asghar Ali Padhani, Marhuma Nazma Padhani, Marhuma Sakina Mahmood Ahmad, Marhuma Hamida Somji, Marhuma Hamida Ramji, who sadly passed away today, Marhuma Nasim Banu
Yari, whose first birthday today is Marhum Kasim Ali Padhani, Marhum Jahangir Padhani, Marhum Hasnain Roshan Ali Fazil Kasim, Marhuma Kulsumbai Kasim Ali Padhani, Marhuma Roshan Ali Fazil Kasim, Marhuma Halima Bai Roshan Ali Fazil Kulsum, Marhum Shivji Kareem, Marhum Shakir Virji, Marhuma Kulsumbai Shivji Kareem, Marhum Hassan Ali Shivji Kareem, Marhum Muhammad Shivji Kareem, Marhum Shabir Shivji Kareem, Marhum Muhammad Mukhtar, Marhum Sayyida Datu, Marhum Ramzan Karmali Danji, Marhum Zegam Danji, Marhum Iqbal Danji, Marhum Khushu Ghulam Ali Fazil, Marhum Fazil Virji, Marhum means of Haji Muhammad Ali Ismail family. Marhum means of the Fazil family, Marhum Sayyid Rahman Asghar Mehdi, Marhum Sayyid Zulfikar Akbar passed away 29 July 2022. Marhum Hamida Ramji, as I said, sadly passed away today. Marhum means of the Juma Lakha family. Marhuma Anis Fatima Mumtaz Hussain Rizvi, Marhuma Jafri Begum Khayyum Hussain Rizvi, Marhum Asif Ali Kasim, Marhum Hashim Raza Rizvi, Marhum Kazim Raza Rizvi, Marhum Waqar Intisar Raza Jafar, Marhum Akbar Ali Sulaiman Kaaba, Marhuma Khadija Haidar Ali, Marhum Zulfikar Hashim, 19 years only, Marhum Mehbub Hashim, Marhum Anwar Alidina, Marhum Mahmood, Marhum means of the Abadi and Zaidi family, Marhum means of the Sayyid Abbas Ali, Marhum of Sayyid Amir Kazmi, Marhum Maulana Mursaleen Naqvi, Marhum Mirza Zahid Ali, Marhum Amina Bai Bint Hassan Ali Kanani, Marhum Sher Ali Nasser Pira Okera, Marhum Hassan Jafar Parpaya, Marhum means of Barwani family, Marhum means of the Al-Iraqia family, Marhum Hussain Habib Nasser Lakha, Marhum Akbar Ali Bachu Sumar, Marhum Shirin Bai Sumar, Marhum Hassan Ali Somani, Marhum Sugra Bai Somani, Marhum Gulzar Banu Muhammad Dirani, Marhum Amir Ali Mauji, sadly passed away today, Marhum Sayyid Neha Haidar, Marhuma Naima Haidar, Marhum Muhammad Hussain Manji, Marhuma Shamim Manji, Marhum Ashik Muhammad Taqi, whose birthday is yesterday, Marhum Zehra Bai Ashik, Marhum Hassan Ali Pir Bai, whose birthday falls today, Marhum means of the Ahmad Kasim family, and all of the Marhum in Surah Al-Fatiha. Coming tomorrow's program, if you listen carefully, ladies, can I have a little bit quiet there, please? It's the most difficult task to ask the ladies to keep quiet, but I'm going to do that. Please have a little quiet there. 7:55 p.m. We start tomorrow with du'as, 8:25 English lecture, 8:57 Namaz, and then so Salam at straight after Namaz by Sayyid Nadeem Sarwar. 9:50 Maulana will be on the mimbar, inshallah. 10:40 we'll have Matam Dari. And also 12 p.m. we have a different majlis here by different brothers and sisters who have booked this hall as well. I've kindly let them come here. They're good folk, they're good Shia folk. And Maulana will be Wasi Hassan at 12:30 after midnight. Ladies program tomorrow, Pursadari, 1:45 p.m. tomorrow in this hall, 1:45 p.m. Parking is £1. Also, there are so many parking issues. I arranged a separate car park for you. Those that do not find parking in the main car park, there's about a 5-minute walk. There is a screw fix area. I've posted volunteers there. Go there and you can park and walk to the center. So that center is available as well. Tuesday, Ashura. I'll have the timetable tomorrow and announce the program tomorrow. So Tuesday is Ashura. Again, ladies, during majalises, we have a lot of complaints. They're talking too much. That's not unusual for ladies, but they not in these majlises. Try in just 1 hour. Please do keep quiet, ladies, yeah? Also, I have this iPhone 14, 6 cameras at the back. I hasten to touch it because I don't know what will happen. Please come and collect it. It's on my desk. It's iPhone 14. It's got 6 cameras at the back. I don't know what else it's got in there. So please come and see me, and we'll do that. We'll give it to you. Also now, lastly, not leastly, more importantly, I have a gentleman here. He's an officer and a gentleman. He travels the world helping people.
giving his dental knowledge, fixing orphans at no charge at all. As I said, he spends more time in the air than he does on the ground. So he wants to say a few words today to you, so welcome him. Please welcome me with Nadeem Sarwar. Nadeem Sarwar. Ghulam Mehdi Suma. Maulana Sahib, Sheikh Ghulam Abbas, Lakha, Sayyid Nadeem Sarwar, brothers, sisters in Iman, Salam alaikum. I begin by offering my condolences to our living holy Imam, Imam-e-Zamana Ajallahu Ta'ala Faraj al-Sharif, on the martyrdom of Hazrat Abul Fadl al-Abbas, the lion of Ali, the shield of Hussein, the guard of Zainab, Saqai Sakina. That should be enough. I don't need to say anything. That itself should say it enough. We heard the source that we say our lives are nothing compared to the grief of Imam Hussein. You'll hear the majalises. We are fortunate to be safe here under the good protection and the facilities, doing the azaa of Imam Hussein, doing the azaa of Shuhada Karbala. How many are not in this position? Just think. Why are you here today? Why am I here today? What is that why? We are coming to commemorate the Karbala martyrdom. The ladies with the children, you who have traveled far and wide to come here, there is something that rekindles you. Why am I saying that? I'll tell you. 2 years, there was COVID. We could not meet. Today, each and every center in Greater London is packed. Bustan-e-Zehra has been there for 30 years. And Bustan-e-Zehra is nothing without you. I've said it before. A Christmas tree is barren. You are the ornaments. You are the people who oxygenate and make vibrant this center. The 3 minutes you are giving me is the most precious time of your lives. You can't give it to God. You can't give it to your children. You can't give it to your family. I'm profoundly thankful. You have given me part of your life. And I will say on Rosa Mesher, Bibi, they were with me. I passed the message. What is the message? We are going through challenging times. Everybody's worried. Financially, economically, mentally, emotionally. Right. But tawakkullah. I was the first Hoja 2020 19th March to be put to sleep. Ventilator. The first one. I was doing my camps in Iraq. Then I went to Bangladesh. Then I came back. Then I went to Philippines. And I came back. And I got COVID. I was put to sleep. Day 6, I was dead. I was pronounced dead. They had to change the pipes because I've got cancer for the last 13 years. I've got leukemia, but I'm here. The why am I here? They saved me. Come 3 days later, day 9, I'm dead again. And I'm brought back to life. I'll cut it short. When I was recovering, post-recovery, the doctors come say, Dr. Sumar, how do you feel to be alive? How do you feel to be alive? I said, I feel good. He said, I fought for you. I gave you a chance. I'm here.
I'm giving you a chance. The Azah is finishing. Today's 8th night. 2 nights and we are gone. Why am I emphasizing? That brother was Mahdi. I'm Ghulam Mahdi. He forgot my name. So he has to go to madrasa and learn the names of the imams. Okay? He was Mahdi. And he was from Nishapur. I said, God, what a power. What a message. And today, I don't want you to go home and say, okay, he came, he spoke, and forget it. Please, take this message. Rekindle yourselves. Anyways, having said that, I know economic challenges, financial challenges. Things are expensive. When petrol was £1.20, £2. When one burger or one fish burger was $1.99, $3.25. Things are expensive. But for Imam Hussain, when you say Abbas, when I say Abbas, what comes here? Loyalty, sacrifice, bravery. Right? And we just heard कि Karbala tayyar hai. Are we ready for that? We cry when we hear Al-Atash. So, to close it up, thank you for your time. The good news is today, any donation raised today, I see so much activity with the children. Any donation is going to be doubled. Make it 10,000, it will be 20. Make it 20, it will be 40. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Labbaik ya Hussein. Thank you very much, everybody. May Allah keep you in safety. Ahsant. Thank you, Dr. Brad. Thank you, Doctor. One shall not forget your name so quickly again. Last but not least, again, some du'as from Hazrat Abbas's amals available there. It's a beautiful dua taught by Imam Ali alayhi salam. So please take it from the desk. Coloring things for children for Hazrat Abbas's night, especially for tonight. So please come to the desk and collect it. Let's welcome Maulana with huge Nare Salawat. Nare Salawat. Allahumma salli ala Muhammad मेरी मुदबाना रिक्वेस्ट है अपनी सब माँ बहनों बेटियों से कि प्लीज़ थोड़ा क्वाइट हो के वहाँ से, क्योंकि उस तरफ से आवाज़ आती है तो सब मजलिस डिस्टर्ब होती है. प्लीज़ माजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें. थैंक यू. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 मुर्दाबाद. बराए खुशनूदिया इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत. يا علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
وعلى أخيك العباس باب الحوائج وعلى أختك زينب الحورى أم المصائب جميعا ورحمة الله وبركاته، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی مانتے ہیں خدا قادر مطلق ہے. He has power over all things، لیکن اس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تاکہ پہلی منزل میں انسان کے ذہنوں میں یہ راسخ ہو جائے کہ خدا ہر طرح سے خلق کرنا جانتا ہے. پہلی اینٹ، یہ جو بنیاد انسانی کارواں کی رکھی گئی، وہ بغیر ماں باپ کے. اس کے بعد میں جو سلسلہ چلا ہے، اب جو دنیا میں آئے گا، اب جو خلق ہوگا، وہ بغیر ماں باپ کے دنیا میں نہیں آئے گا، ماں باپ کے وسیلے سے آئے گا. خالق خدا ہے، خلق کا وسیلہ ماں باپ ہیں. رازق خدا ہے، وسیلہ ماں باپ ہیں. آنکھیں خدا دیتا ہے، دیکھنا ماں باپ سکھاتے ہیں کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا ہے. پیر خدا دیتا ہے، لیکن چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں. یہ جو اس وقت ہمارے پاس میں زندگی جیسی نعمت ہے، یہ ہمیں ملی ہے ماں باپ کے وسیلے سے. ہمیں زندگی میں پیاس لگتی ہے، پیاس کا وسیلہ پانی ہے. بھوک لگتی ہے، اس کے ختم کرنے کا وسیلہ غذا ہے. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، دیکھنے کا وسیلہ آنکھ ہے. ہم کہیں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اس کا وسیلہ ہمارے پاؤں ہیں. ہم کچھ اپنی زندگی میں کر گزرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس کا وسیلہ ہمارے ہاتھ ہیں. ہم دھیرے دھیرے عالم بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اسکالر بنتے ہیں، ڈینٹسٹ بنتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنتے ہیں. یہ ہر چیز کا وسیلہ علم ہے. یہ دنیا جس میں ہم اور آپ آباد ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہر قدم پر ہمارے لیے وسیلہ معین کیا گیا ہے. یہ دنیا وسیلے سے بھری ہے، اسی لیے اس دنیا کو عالم اسباب کہا جاتا ہے. اگر کوئی اس بات پر استبن ہو جائے، بضد ہو جائے، میں وسیلے کو نہیں مانوں گا، میں وسیلے کو نہیں اپناؤں گا، میں وسیلے کا قائل نہیں ہوں گا، مجھے پیاس لگی ہے، میں خدا سے کہوں گا مجھے پانی پلا. مجھے بھوک لگی ہے، میں خدا سے کہوں گا مجھے کھانا کھلا. مجھے یہاں سے نارتھ لنڈن جانا ہے، میں خدا سے کہوں گا جبرائیل کے پروں پر بٹھا کر مجھے وہاں پہنچا دے.
ہم پیاسے تو مر جائیں گے لیکن پانی نصیب نہیں ہوگا. میں اتنا بڑا موحد ہوں, مجھے بیماری لاحق ہوئی اور میں اس پر بضد ہوں, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, دوا جو پرسکرائب کی گئی ہے وہ نہیں کھاؤں گا. ویسے ہی اے خدا تو قادر مطلق ہے, جب پانی پیدا کر سکتا ہے تو میری پیاس بھی بجھا سکتا ہے, یہ خوراک پیدا کر سکتا ہے, میری بھوک کو بھی ختم کر سکتا ہے. تو قادر مطلق ہے, مجھے شفا بھی دے سکتا ہے. چند گھنٹوں میں مر جاؤں گا, شفا نہیں ملے گی جب تک کہ دوا نہیں کھاؤں گا. حضرت موسیٰ اللہ نے انہیں کلیم اللہ بنایا, ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں, وہ تو خدا سے بات کرتے تھے. اسی لیے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کہا, کلیم کہا. خدا سے بیمار ہوئے, نبی کے یہاں بیماری نہیں ہوتی ہے. خدا جب کچھ سمجھانا چاہتا ہے تبھی بیماری آتی ہے. امام کی آنکھوں میں درد نہیں ہوتا ہے, نبی کے جسم میں ضعف نہیں ہوتا ہے. یہ تو نبی کے جسم میں ضعف اس لیے ہوا تاکہ دنیا کو آل محمد کی بلندی پتہ چلے. وہ جسے فاطمہ کہتے ہیں وہ صرف نبی کی بیٹی نہیں ہے, وہ تو نبی کے لیے شفا بھی ہے. صرف وہ نہیں, اس کی چادر شفا ہے. نبی کے جسم میں ضعف اس لیے آیا تاکہ یہ سب جمع ہوں اور تطہیر کی آیت نازل ہو. نبی کے یہاں, نبی کے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی ہے, ویکنیس نہیں ہوتی ہے, ضعف نہیں ہوتا ہے. خدا اس کے ذریعے سے, اس وسیلے سے کوئی بڑی بات سمجھانا چاہتا ہے. موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام عظیم نبی تھے, اللہ سے بات کرتے تھے. بیمار پڑے, اللہ سے کہا پروردگارا تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے. کہا موسیٰ بیماری میں تڑپتے رہو گے, شفا نہیں ملے گی. کہا پروردگارا تو شافی ہے, تو کہتا ہے شفا نہیں ملے گی. کہا ہاں یہ تو ہے, شفا تو میں ہی دیتا ہوں, لیکن میں نے شفا حاصل کرنے کا ذریعہ دوا کو بنایا ہے. یہ دوا وسیلہ ہے, جاؤ دوا خریدو, حاصل کرو اور کھاؤ, اور پھر میں شفا دوں گا. ہم تو امتی ہیں. نبی کا گزارا جب بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, نبی کا گزارا جب بغیر وسیلے کے نہیں ہیں. ہم تو امتی ہیں. ہم امتی کیسے ہیں؟ ہم کمزور ہیں, ہم لاغر ہیں, ہم ویک ہیں, ہم جاہل ہیں. ہمیں تو اور زیادہ وسیلے کی ضرورت ہے. متوجہ ہیں آپ؟ اللہ نے حکم دیا ہے, حکم. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے, سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 35 ہے. اس کو چیک کریے گا. اللہ تقاضا کرتا ہے, اللہ کہتا کس سے؟ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مومنین ہیں. میری ماں اور بہنیں جو پس پردہ حاضر ہیں, مجلس میں حاضر ہیں, وہ بھی مومنات ہی ہیں. اس لیے کہ مجلس حسین میں آتا ہی وہی ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے. آپ سب, ہم سب مومنین ہیں. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو, او دوز ہو بلیو, جن کے پاس میں ایمان ہے, اتقوا اللہ,
اللہ کی عزت کرو, اللہ کی رسپیکٹ کرو, اپنے کو گناہوں سے بچاؤ, اپنے کو پاکیزہ رکھو. اور اس کے بعد میں کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. آپ غور سے نہیں سنیں گے تو میں سناؤں گا نہیں. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اور اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کی طرف جانے کے لیے وسیلہ بناؤ. نہیں, تمہارا کام بنانا نہیں ہے, تلاش کرنا ہے. تلاش تو کرو, اس لیے کہ میرا نبی دنیا سے گیا ہے تو کچھ چھوڑ کر گیا ہے. یہ چھوڑ کر گیا ہے, جو وہ چھوڑ کر گیا ہے وہی تو وسیلہ ہے. تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. وسیلہ کے معنی انگلش میں کیا ہوتے ہیں؟ میڈیم. اس کی طرف جانے کے لیے. میں ساؤتھ سے نارتھ آیا. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹ ہے, ٹرین ہے, بس ہے, کار ہے. یہی سے چیزیں وسیلہ ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر محمود بھتانی جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے تو کہیں گے یہاں ہیلی کاپٹر یہاں پر لینڈ ہوگا. یہ ہونے والا نہیں ہے, خوش مت ہوئیے. یہ سارے جو ہیں یہ وسیلے ہیں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ وسیلہ ہے. کیوں یہ وسیلہ ہے؟ اس لیے کہ ہیرو لیزر سینٹر جہاں پر مولا کی یاد منائی جا رہی ہے یہ ایک پلیس ہے. یہ ایک پلیس ہے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے پلیس اور ایک ہوتا ہے ٹائم. ہمیں وسیلہ تلاش کرنا ہے. We need to find the medium to reach Allah subhanahu wa ta'ala. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کہتا ہے وسیلہ تلاش کرو, وہاں جانا ہے تمہیں, تو اللہ کسی جگہ میں ہے؟ اللہ کسی جگہ میں ہے؟ اللہ کسی ٹائم میں ہے؟ اللہ تو کسی جگہ میں نہیں ہے, اللہ تو کسی ٹائم میں نہیں ہے. تو پھر وسیلہ کیسا تلاش کریں؟ یہ سوچنے کی بات تو ہے. پھر وسیلہ کیسے؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنے وسیلے ہیں سب یہی وسیلے ہیں. کچھ جو ہیں وہ پیاس بجھانے کے ہیں, کچھ جو ہیں وہ بھوک مٹانے کے ہیں, کچھ یہاں سے وہاں پر جانے کے ہیں. اللہ نہ تو اسپیس میں ہے, اللہ نہ تو ٹائم میں ہے, اللہ نہ کسی جگہ میں ہے. غور سے سنیے گا اس کو. اب اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے. اللہ کی طرف جانے کے لیے وسیلہ کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی میں جو بھی نظر آئے وہ خدا ہی کا ہو. اس کو ہم دیکھیں تو پتا چلے خدا کی رحمانیت کیا ہے, اس کو ہم سنیں تو پتا چلے خدا کا علم کیا ہے, اس کو جنگ کے میدان میں دیکھیں تو پتا چلے خدا کی قدرت کیا ہے. یا علی یا علی مدد حق ہے. وسیلہ ایسا ہونا چاہیے ہر اینگل سے جس میں خدا کی ایٹریبیوٹس نظر آتی ہوں. اس لیے کہ جتنی زیادہ خدا کی ایٹریبیوٹس اس میں ہوں گی وہ خدا سے اتنا نزدیک ہوگا. جو جتنا نزدیک ہوگا وہ اتنا ہمیں اس سے قریب کرے گا. یا علی. ہم شیعوں کے لیے, ہم عزاداروں کے لیے, ہم علی والوں کے لیے, ہم 14 کے ماننے والوں کے لیے
اس دنیا میں بہترین وسیلہ اگر کوئی ہے تو وہ باب الحوائج ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام ہے. یا علی یا علی یا علی. دیکھیے میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے سب سے بڑی جو تکلیف ہے ہمارے سماج میں، ہمارے سماج سے مطلب شیعہ اثنا عشری، سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے کہ منبر پر بیٹھنے والا کماتا بھی مولا کے ذریعے ہے، نام بھی مولا کے ذریعے پاتا ہے، اور جب کچھ وہابی فکر کے لوگ اسے زیادہ پیسہ دیتے ہیں تو بکواس بھی کرتا ہے وہ. حالانکہ ایسے لوگوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے، چلو بھر پانی میں نہیں، خالی چلو میں ڈوبنا چاہیے. اب بچے کیا سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ آئی کانٹ ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. ویسے ڈوب کا مطلب کہ ڈراؤن ہو جانا چاہیے. سمپل انگلش میں کہوں تو ان کو وینش ہو جانا چاہیے، ڈسٹروائے ہو جانا چاہیے. ارے شرم نہیں آتی ہے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ اہل بیت کا نام لے کر پیسہ کماتے ہو، تمہارا پورا خرچہ اہل بیت کے ذریعے چلتا ہے. مجلس پڑھتے ہو، یہاں سے پیسہ ملتا ہے، وہاں سے پیسہ ملتا ہے. ذرا سا تم کو کسی نے زیادہ دے دیا، وہ جو گلابی وہابی ہوتے ہیں منبر پر چڑھ کر جو ہے اہل بیت کے خلاف گھراتے ہو، اہل بیت کے خلاف بولتے ہو. ارے وسیلہ کچھ نہیں ہے. آپ سے ذرا سا ریکویسٹ ہے کہ صلوات پڑھتے جائیے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے. ادھر بہت جگہ ہے، آپ کے ادھر میرے لیفٹ کی طرف بہت جگہ ہے، آتے جائیے. ذرا سا مومنین آ رہے ہیں اور کچھ کھڑے بھی ہوئے تاکہ ان کو بھی جو ہے وہ اس حیا علی خیرل میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہ سلامت رکھے، مولا کے صدقے میں اللہ سلامت رکھے. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو مت سنا کیجئے، ایسے لوگوں کو اپریشیٹ مت کیا کیجئے، سلام مت کریے ایسے لوگوں کو، جب ملے تو لعنت کریے. اس لیے کہ یہ جو ہیں وہ ینگ مائنڈ جو ہیں، جو ایمٹی مائنڈ ہمارے بچے ہیں، اس مائنڈ کو وہ اسپوئل کرتے ہیں. ارے کیا کہتے ہو وسیلہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا وسیلے سے بھری ہوئی ہے. اگر اتنے ہی اللہ والے ہو، اتنے ہی اللہ والے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ بھوک لگتی ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے ہو، آفس میں بیٹھے بیٹھے اپنی وائف کو فون کرتے ہو، آج بھوک جو ہے بڑی زبردست لگی ہے، وہ ڈش جو ہے بہت میری فیوریٹ ہے، آج رضا حیدرآبادی بریانی بنانا، کھانے کا بہت دل چاہ رہا ہے. ارے شرم نہیں آتی ہے؟ وائف سے کہتے ہو حیدرآبادی بریانی بنانا، کھانا اس سے مانگتے ہو، خدا میں مانتے ہو. خدا سے کہو حیدرآبادی بھیجے، خدا سے کہو حیدرآبادی بریانی بھیجے. ارے حیدرآبادی بریانی تمہیں نہ کراچی کی بریانی ملے گی نہ دلی کی ملے گی، ارے تمہیں فش اینڈ چپس بھی نہیں ملے گا، ایسے ہی بھوکے مر جاؤ گے.
یہ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں جو ہمارے عقائد کے خلاف بولتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں، ایکیوز کرتے ہیں، ہم کو بلیم کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے پیسے کے پجاری ہیں، شہرت کے بھکاری ہیں۔ بے شمار بے شمار۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہیں ذرا سا شکوہ کرتے ہیں کہ مولانا آپ بولنے میں ذرا سا بہت بلنٹ ہیں، بڑے اوپن ہیں، تو میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں بہت بلنٹ ہوں، وہ جو ہمارے عقائد پر اٹیک کرتے ہیں ان سے کہیے کہ وہ بلنٹ نہ بنے۔ وہ جتنی زور سے عقیدے پر حملہ کریں گے میں اتنی زور سے عقیدے کو ڈیفینڈ کروں گا۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یا علی ان سے کہیے، پہلے ان سے کہیے پھر میرے پاس آ کر کمپلین کہیے۔ میں اپنے فیتھ کو ڈیفینڈ کروں گا تو میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کا نوکر تھوڑی ہوں میں تو حسین کی دکھیاری ماں کا نوکر ہوں، مجھے آپ کی تو پڑی ہی نہیں ہے۔ آپ چاہے مجھے مجلس پڑھوائیں یا نہ پڑھوائیں، ارے مجلس پڑھواتے ہو تو ہم تمہارے مجلس کے بھوکے ہیں، ہم تمہارے پیسے کے بھوکے ہیں؟ نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے ایک ایک قطرہ حسین کا صدقہ ہے، صدقہ، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کے یہاں تو ہے ہی، جو سامعین ہیں جو مومنین ہیں تو وہ بہت بھلے ہیں۔ کمپلین جو ہے وہ ممبر پر بیٹھنے والوں سے ہے، ارے کھاتے بھی حسین کا ہو اور غراتے بھی حسین پر ہو۔ بہت افسوس ہوتا ہے یہ مجھے، اس جسم میں مولوی اور ملا اور مولانا جو بیٹھ کر ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، مومنین کو گمراہ کرتے ہیں، ان کے بھی جسم میں ایک ایک قطرہ خون کا حسین کا مرہون منت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم جو ہمارے جیسے حقیر لکیر کے فقیر، ہم تو بالکل جاہل ہیں، لیکن جو عزاداری پر یا اہل بیت پر اٹیک کرتے ہیں یا عقائد پر عمل کرتے ہیں، ان کے سامنے میں جاہل نہیں ہوں، ہاں ان کے سامنے نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے ان کے جسموں میں بھی جو خون ہے ایک ایک قطرہ حسین کا دیا ہوا ہے۔ یہ جو ہمارے جیسے مولانا بنتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں؟ مدرسے میں جاتے ہیں، حوضے میں جاتے ہیں، کھانا تو چاہیے کہ نہیں چاہیے، شیلٹر چاہیے کہ نہیں چاہیے، کتابیں چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ آپ تھوڑی دیتے ہیں۔ حوضے میں حوضہ خود پرووائڈ کرتا ہے، حوضے کو کہاں سے ملتا ہے؟ وہاں سے جبریل تھوڑی آتے ہیں لے کے کہ رات میں آئے اور دوڑ دوڑ کوئن گرا دی سب، ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ حوضے میں جو شیلٹر ہے، جو فوڈ ہے، جو فیسیلیٹیز ہیں، وہ سب امام کے پیسے سے، ہاں یہ خمس کا پیسہ ہوتا ہے، اسی سے سارا خرچہ نکلتا ہے۔ ارے خمس کا کھا کھا کے، امام کا کھا کھا کے اتنے موٹے تازے ہو گئے، اب جب امام کی خدمت کی بات آتی ہے تو لوگوں کو بہکاتے ہو تم۔ نہیں، وہ حضرت عباس سے ڈائریکٹ نہیں مانگنا چاہیے۔ اچھا، آج کل یہ ہوا چلی ہوئی ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں وہ آپ جب وہاں پر کربلا معلیٰ سرکار وفا کی زیارت کے لیے جائیں تو زری کے سامنے کھڑے رہیں اور اس کے بعد میں مانگیں تو اللہ سے یہ کہیں کہ تجھے واسطہ ہے، تجھے یہ ہے اور تجھے یہ ہے اور صدق۔ مولا عباس سے مت کہیے کہ مولا میں آیا ہوں مجھے دیجیے، مولا یہ کشکول خالی ہے اسے بھریے، یہ جھولی جو ہے وہ ایمٹی ہے اسے پر کر دیجئے۔
مولا سے مت مانگے. کیوں؟ کہ وہ ڈائریکٹ مانگنا جو ہے یہ شرک ہے. واہ 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 واہ, بڑے پڑھے لکھے ہو بھائی. شرک 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 شرک, بدعت بدعت. کیوں ڈائریکٹ نہیں مانگنا چاہیے؟ وہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اچھا, تو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں سب کچھ اللہ سے مانگتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں, میں راجہ صاحب سے کہوں, راجہ افتخار صاحب سے, کہ راجہ صاحب مجھے دیکھیے, یہ جو ہیں وہ صرف نام کے راجہ نہیں ہیں, یہ دل کے بھی راجہ ہیں. اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے, ان کے بچوں کو حقیقی مولا حسین کا عزادار بنائے. میں راجہ صاحب سے کہوں کہ راجہ صاحب پانی پینا ہے, گلا سوکھ رہا ہے, ذرا سا پانی تو عنایت کریں. میں ان سے کہتا ہوں راجہ صاحب, میں آپ کو اپنے اور اللہ کے درمیان میں وسیلہ بناتا ہوں, مجھے پانی کا گلاس دیجیے. کہتا ہوں ارے اتنی دیر میں تو 1 گھنٹہ نکل جائے گا, اور محمود بھائی وہاں سے لائٹ آف پہ آف کریں گے. ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں, تو کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ میں آپ سے مانگتا ہوں, آپ مجھ سے مانگتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ بولیے. میں آپ سے مانگتا ہوں, آپ مجھ سے مانگتے ہیں, کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ میں آپ سے مانگتا ہوں تو میں آپ کو خدا سمجھتا ہوں. آپ مجھ سے مانگتے ہیں تو آپ مجھ کو اللہ سمجھتے ہیں. وہ مجھ سے مانگتا ہے تو وہ مجھ کو بھگوان سمجھتا ہے. وہ مجھ سے مانگتا ہے تو وہ مجھے گاڈ سمجھتا ہے. ارے نہیں صاحب, ہم جب ایک دوسرے سے مانگتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو خدا نہیں سمجھتے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ وسیلہ سمجھتے ہیں. کمال کی بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. مولا سلامت رکھے, مولا سلام. دیکھیے, میں جو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے, وہ سامنے کی بات کر رہا ہوں, ہم ایک دوسرے سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے ہیں؟ باپ بیٹے سے مانگتا ہے, بیٹا باپ سے مانگتا ہے, شوہر زوجہ سے مانگتا ہے, اور زوجہ جو ہے وہ شوہر سے مانگتی ہے, رشتہ دار ایک دوسرے سے مانگتا ہے, فرینڈ جو ہے ہم ایک دوسرے سے, انسان ایک دوسرے سے مانگتے ہیں. کیا سمجھ کے مانگتے ہیں؟ آپ جب مجھ سے مانگ رہے ہیں, آپ کے ذہن میں خدا ہے؟ میں آپ سے مانگ رہا ہوں تو میرے ذہن میں خدا ہے؟ نہیں ہے خدا. ہم کبھی یہ نیت نہیں کرتے ہیں کہ صاحب محمود بھائی سے مانگ رہا ہوں قربتاً اللہ, اللہ تو گواہ رہنا. ارے بھائی نہیں بھائی, اتنا کس کے پاس میں ٹائم ہے؟ کیوں ہم ایسا نہیں کہتے؟ اس لیے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ کہ ایک دوسرے سے مانگنا شرک نہیں ہے, اس لیے کہ اسی نے بنایا ہے اور اسی نے کہا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ آپ جو کہتے ہیں کہ غازی عباس سے ڈائریکٹ مت مانگو, کیوں آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مت مانگو؟ ارے بھائی ڈائریکٹ مانگو, وہ تو ایسے دینے والے ہیں, ہاتھ رکھنے والے جتنا نہیں دیتے ہیں وہ بغیر ہاتھ کے اتنا دیتے ہیں. یا علی, آج رات اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ عباس علمدار سے ڈائریکٹ مانگنا شرک نہیں, عین ایمان ہے. ابھی آ رہا ہوں اس کی طرف میں. ہم سب غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہیں, ہمارا والی و وارث زندہ ہے, ہم یتیم نہیں ہیں. اس عزائے حسین کا ایک وارث ہے جو اپنے زمانے کا حسین ہے,
اور قرآن کے مطابق وہی وارث ہے. یہ سورہ اسراء میں آیت بھی ہے, میرے پاس میں وقت نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارا امام زندہ ہے, سلامت ہے. بہت سے مومنین کہتے ہیں مولانا مولا کہاں ہوتے ہیں, مولا کہاں ہوتے ہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے روایات کے مطابق جو میں کہہ رہا ہوں یہ کہ زمانے کا جو امام ہے, جو یوسف زہرا ہے, جو اس دنیا کا لنگر ہے, جس کے صدقے میں روزی تقسیم ہوتی ہے, جس کے صدقے میں زندگیاں ملتی ہیں. نہیں 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 نہیں, جس کے صدقے میں صرف زندگیاں نہیں, جس کے صدقے میں زندگیاں رواں اور دواں ہیں. زیارتیں پڑھیے تو صحیح, تو اس کا ترجمہ تو پڑھیے. جو میں کہہ رہا ہوں بالکل اسی کے مطابق کہہ رہا ہوں. میں نے تو گھٹا کے کہا ہے تاکہ آپ خفا نہ ہو جائیں. زیارت میں امام معصوم کا یہ جملہ ہے کہ مولا السلام علیکہ یا عین الحیا. یہ جمعے کو زیارت پڑھی جاتی ہے. سلام ہو آپ پر اے فرزند زہرا, اے وارث حسین, اے اس کائنات کے لنگر, اس لیے کہ آپ چشمہ حیات ہیں. چشمہ سمجھتے ہیں نا, یہ والا نہیں, اردو والا نہیں. اردو میں تو دو میننگ ہے. یہ بھی چشمہ ہے. وہ چشمہ کہتے ہیں اسپرنگ کو, جہاں سے پانی پھوٹ کے نکلتا ہے. جیسے زمین سے اسپرنگ جہاں پر ہوتی ہے, فاؤنٹن جہاں پر ہوتا ہے, پانی وہاں سے نکلتا ہے, پیاسے وہاں جمع ہوتے ہیں. اے فرزند زہرا, آپ صرف لائف نہیں ہیں, آپ کے وسیلے سے لائف پھوٹ کے بکھرتی ہے. مولا کہاں ہوتے ہیں؟ یہ لوح دل پر بات لکھے جو میں کہہ رہا ہوں, بیاض دل پر رقم ہونی چاہیے. کہاں ہوتے ہیں مولا؟ روایات کے مطابق ایک اسپیشل جگہ ہے جو امام کے نائب نے بیان کی ہے کہ وہاں مولا 100% ہوتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں, مومنین ہیں, عزادار ہیں, علماء ہیں, مجتہدین ہیں, اپنے ہیں. کہوں جملہ, اپنے ہیں. پرائے جو ہیں انہیں بھی امام کی زیارت کا شرف ملا ہے. پرائے کی بات کر رہا ہوں میں. مولا کہاں ہوتے ہیں 100%؟ جب حج کا سیزن آتا ہے. مولا ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں. کوئی کہے گا مولانا all the way وہاں تک جاؤں to see my master, to meet my master. I don't have money. I don't have money. نہیں, یہ تو مولا وہاں جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے, اب یہ تو میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, مولا وہاں جاتے ہیں اس لیے کہ حج بہت بڑی عبادت ہے, اور اس لیے بھی شاید جاتے ہوں گے, یہی تو گھر ہے دادا کا, یہی تو گھر ہے. گھبرائیے مت, ڈونٹ بی ڈسہارٹن, دل برداشتہ نہ ہوئیے. جب جب موسم ازاں آتا ہے, جب جب موسم ازاں آتا ہے اور کچھ مومنین جمع ہوتے ہیں, اس میں مصیبت کا بیان ہوتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی مجلس کا فیشن یہ بھی نکلا ہے, just mention the tragedy of Karbala and there is no need to mention the suffering of Imam Hussein. In month of Muharram we need to learn something. ارے کیا لرن کرو گے تم؟ عقیدہ تو ابھی تک تم نے لرن نہیں کیا ہے, کیا لرن کرو گے تم؟ تمہارے پاس میں
محرم ہی رہ گیا ہے سیکھنے کے لیے. محرم میں سیکھنے کی ایک کنڈیشن ہے, محرم میں لرن کرنے کی ایک کنڈیشن ہے. پہلے حسین پر رو, پہلے زور سے ہاتھ مارو, اس لیے کہ یہ دل میں حسین کے داخل ہونے کا رستہ ہے, یا آنکھ ہے یا ماتم ہے. اسی ارے محرم میں جمع ہوتے ہیں, حسین پر ماتم نہیں کرتے, حسین پر روتے نہیں ہو, اور اس کے بعد میں کہتا ہوں محرم جو ہے وہ لرننگ کے لیے ہے. کیا تماشا ہے, کون سی تمہاری مینٹلٹی ہو گئی ہے؟ ارے فاطمہ کا چمن تاراج ہو گیا اور تمہارے دلوں میں کوئی کسی طرح کی نرمی نہیں ہے. رسول ننگے پاؤں اور ننگے سر ہو گئے, زمانے کا امام ابھی تک خون رو رہا ہے, اور تم زور سے ہاتھ بھی سینے پر نہیں مار سکتے ہو, اپنی آنکھوں کو نم بھی نہیں کر سکتے ہو, اور کہتے ہو ہمیں سیکھنا ہے. جہاں مجلس ہوتی ہے, غور سے سنیے گا میرے جوان بھائیوں, جہاں مجلس ہوتی ہے, جہاں کا مطلب کہیں بھی, آسٹریلیا ہو, نیوزی لینڈ ہو, کینیڈا ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, انڈیا ہو, مڈل ایسٹ ہو, کہیں بھی مجلس ہوتی ہو, جب بیان مصیبت ہوتا ہے سب سے بڑا عزادار حاضر ہوتا ہے. مولا کو ڈھونڈنا ہے, کہیں اور مت ڈھونڈیے, یہیں کہیں ہوں گے, یہیں کہیں. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ میں نے پڑھا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, مجلس میں مولا آتے ہیں, مجلس میں. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ جب مولا عباس کا بیان ہوتا ہے ہمارے یہاں, ابھی ریسنٹلی بات کر رہا ہوں میں, 1414 کی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں, 1414 میں ان آیت اللہ کا انتقال ہوا. وہ قم میں رہتے تھے, نماز بھی وہاں پڑھاتے تھے مغربین کی, اور جب حرم کھلتا تھا تو سب سے پہلے وہ حرم میں ہوتے تھے. بڑے ایسے علماء کو پڑھیے, مولا حسین پر بہت روتے تھے. 2 مہینہ 8 دن کالا کرتا پہنتے تھے. کل کی مجلس میں بات بیان کروں گا میں. 2 مہینہ 8 دن. جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی وصیت کھولی گئی. وصیت میں لکھا تھا جب مجھے دفن کرنا تو وہ کالا کرتا بھی دفن کرنا جو میں محرم میں پہنتا تھا. یہ آپ کو وصیت جو ہے وہ انٹرنیٹ میں مل جائے گی. ان کا نام نامی اور اس میں گرامی تھا آیت اللہ شہاب الدین مرعشی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند کرے. مولا حسین کے جوار میں انہیں جگہ عطا فرمائے. کروٹ کروٹ رحمتوں کا نزول ہو. یہ کالا کرتا بھی دفن کرنا. صرف اتنا ہی نہیں, مجلس میں روتے بہت تھے. وصیت کی تھی یہ ہینڈ کچف, یہ رومال جس سے میں اپنے آنسوؤں کو پوچھتا تھا, یہ رومال بھی ساتھ میں دفن کرنا. کیوں؟ ارے یہی تو بخشش کا وسیلہ ہے, یہی تو بخشش کا وسیلہ ہے. اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے حرم میں لے جانا اور مولا حسین کے مصائب پڑھنا. اور مصائب میں بھی انہوں نے تاکید کی تھی, مولا حسین کی رخصتی پڑھنا. آپ کو معلوم, میں بتاؤں کیسے کیسے شیعہ ہیں. میں UK کی بات کر رہا ہوں. شیعہ وصیت کرتا ہے میں مر جاؤں تو میرے پیچھے مجلس مت کرنا. ارے جاؤ جہنم میں, میرے پیچھے مجلس مت کرنا. اچھا تمہارے پیچھے کیا کریں گے؟
دیکھیے یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ کالا کپڑا، یہ رومال، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ غم، یہ سب بخشش کا وسیلہ ہے۔ آیت اللہ مراشی فرماتے ہیں، میرے پاس میں کتاب موجود ہے، جسے دیکھنا ہو وہ آ سکتا ہے، ساری کتابیں میں یہاں پر نہیں لا سکتا ہوں۔ میں کہتے ہیں ہمارے خاص بہت بزرگ عالم دین نجف میں رہتے تھے، قم جو ہے وہ موو ہو گئے، یہاں آ گئے، کئی سال ہو گئے، صاحب سلامت ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، بہت بزرگ عالم دین تھے، کوئی تکلیف جو ہے آن پڑی، لیکن ان کی مشکل جو تھی وہ حل نہیں ہوتی تھی۔ مولا سے مدد مانگنے کے لیے، دیکھیے یہی میں کہہ رہا ہوں، جو اہل بیت کے دروازے پر، جو اہل بیت کے چوکھٹ پر سجدہ کرتا ہے وہی تو سچا عالم ہے۔ مولا سے مدد مانگنے کے لیے مسجد جمکران جاتے تھے، مولا مشکل آن پڑی ہے، آپ تو مشکل کشا کے فرزند بھی ہیں اور خود مشکل کشا ہیں، کہیں بہت تاخیر ہو گئی، پرابلم سالو نہیں ہوا۔ میں ظہر کی نماز کے لیے گیا تھا مسجد جمکران، نماز ظہر جو ہے وہ ختم ہوئی، مصلی پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مرتبہ خیال کیا، مولا کا ذہن میں خیال، آنکھوں میں آنسو ہیں، مولا سے کہہ رہا ہوں مولا یہ اچھا نہیں لگتا، میں آپ کے دروازے پر آؤں اور مانگوں کسی اور سے، یہ اچھا تو نہیں لگتا ہے، میں آپ کے گھر پر آؤں اور میں بیٹھا ہوا ہوں، آدھی گھنٹہ ہو گیا ہے، اور راجہ صاحب کو میں فون کروں، راجہ صاحب میں فلاں صاحب کے یہاں ہوں، فلاں مومن کے یہاں ہوں، چائے لے کر آئیے، مجھے چائے پینا ہے، ساتھ میں ذرا سا کچھ بائٹنگ کے بھی لیتے آئیے گا، تو آپ خفا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے کہ مولانا آپ میرے یہاں جو ہیں وہ براجمان ہیں، تشریف فرمائیں، میرے جو ہیں وہ گیسٹ ہیں، میرے گھر پر ہیں، اور آپ مانگ رہے راجہ صاحب سے؟ مولا یہ اچھا نہیں ہے، آپ کے در کا فقیر ہوں، سوال کسی اور سے کروں، ابھی یہ کہا ہی تھا۔ دیکھیں مراد کیا تھی؟ مراد کیا تھی ان کی؟ مراد ان کی تھی کہ میں باب الحوائج سقائے سکینہ سرکار وفا ابو الفضل عباس سے مانگوں، آیا تو آپ کے دروازے پر ہوں۔ جیسے ہی یہ خیال آیا، کہتے ہیں آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، صحیح کچھ ظاہر سی بات، آنکھیں جب بھری ہوتی اچھی طرح سے آدمی دیکھ نہیں پاتا، ایسے ایسے کرتا ہے، آدھی کھلی ہوئی اور آدھی بند آنکھیں، دیکھا کہ مولا حاضر ہیں، مولا کہتے ہیں میں تمہارا، میں ہوں، میں تمہارا مولا آقا میں ہوں۔ کہا مولا آپ تو کہ ہاں، کہا میں بہت معافی، میں نے یہ آپ کی شان میں گستاخی کی۔ کہا نہیں 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 نہیں، آپ نے جو کہا وہ صحیح کہا، آپ ہیں تو میرے دروازے پر، لیکن کسی اور چوکھٹ پر سجدہ کرنا ہے۔ کہا مولا وہ کون سی چوکھٹ ہے؟ کہا یہ وہی چوکھٹ ہے جس پر سب اپنی جبین عقیدت جھکاتے ہیں۔ میرے چچا عباس، مولا نے کہا یہیں بیٹھے بیٹھے پکارو، میرے سامنے پکارو، اور آپ نے پکارنے کا طریقہ بتایا، یا کہو یا ابا الغوث ادرکنی، اے فریادی کی فریاد کو سننے والے، اے بے کسوں کو سہارا دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھرنے والے، نامرادوں کی مرادیں پوری کرنے والے، حاجت مندوں کی حاجتوں کو بر لانے والے، یا ابا الغوث ادرکنی، یہ مولا نے طریقہ بتایا ہے۔ آج مجلس میں ضرور ہیں مولا، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب حاجت مند ہیں، آج کا تو دن ہمیں ملا ہے باب الحوائج کی چوکھٹ پر سجدہ کرنے کا۔ کہ یہ بس استغاثہ بلند کیا، گھر پر آیا، کٹے ہوئے بازوؤں نے مشکل کو حل کر دیا۔ دیکھیں یہ کربلا میں ایک یہ شہید ہے، کربلا میں ابو الفضل عباس وہ شہید ہیں
جس پر مولا حسین نے مرثیہ بھی پڑھا، جس پر مولا حسین بہت روئے. آنکھوں میں جب آنسو آ جائیں ابو الفضل عباس کو سکینہ کا واسطہ ضرور دیجئے گا. نہیں نہیں، میں نے ذرا سا چھوٹا جملہ کہا. آنسویں جب نم ہو جائیں، آنکھیں جب نم ہو جائیں، ابو الفضل عباس کو زینب کا واسطہ ضرور دیجئے گا. مولا کا لقب باب الحوائج ہے، مولا کا لقب باب الحوائج ہے. یہ لقب ملا کیسے؟ یہ اللہ نے دیا کیسے؟ عباس کے دل میں کچھ حاجتیں تھیں. جب مولا کربلا میں آئے ہیں کچھ حاجتوں کو لے کر آئے. پہلی حاجت یہ تھی، سب سے کہتے تھے میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے. آج اپنی آوازوں کو بلند کرنے میں شرم نہ کیجیے گا. میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا، میں دکھاؤں گا علی کی تصویر کیا ہے. لیکن عباس کے ہاتھوں میں اطاعت امام کی ایسی بیڑی آئی کہ امام پھر اپنی شجاعت کو ظاہر نہ کر سکے. اذن جہاد عباس کو نہ ملا، یہ حاجت بھی پوری نہ ہوئی. دوسری مولا عباس کی حاجت تھی سکینہ کے سوکھے ہونٹوں تک پانی پہنچ جائے. بازو قلم ہو گئے، عباس کی یہ حاجت پوری نہ ہوئی. تیسری حاجت تھی کربلا میں عباس کی، اے اللہ میری شہزادی کی چادر بچ جائے. عباس کی یہ حاجت بھی پوری نہ ہوئی. زینب بے مخنو چادر پھرائی گئیں. عباس کی جب یہ حاجتیں پوری نہ ہوئی، اللہ کی طرف سے شاید آواز آئی ہو، اے عباس تمہاری حاجتیں تو پوری نہ ہوئی، اب حاجت مندوں کی قیامت تک تم سے حاجتیں پوری ہوں گی. تم باب الحوائج ہو، جو حاجت پوری ہوگی تمہارے دروازے سے ہوگی. جس مشکل کا حل ہوگا تم سے ہوگا. تم باب الحوائج ہو. ایک عالم نے خواب دیکھا. کربلا کا میدان ہے، لاشوں پر لاشیں زمین پر ہیں، خون کا دریا ہے. اتنے میں کسی نے بتایا وہ جو تیروں سے چھلنی کھڑا ہوا ہے، زخموں سے جو چور ہے، یہی تمہارے مولا آقا حسین ہیں. لیکن ہم اور آپ تو سنتے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا ایک مرتبہ زار و خطار روتے ہوئے ماتم کرنے لگے. مولا کے قریب جاتے ہیں، مولا میں نے تو صرف پڑھا تھا، اتنے زخم میں نے دیکھا نہیں. مولا اتنے زخم. بہت روئے، بہت گریہ کیا. آنکھ کھل گئی، نہیں سمجھ پائے کچھ. کچھ دنوں کے بعد پھر مولا کو خواب میں دیکھا. اب جو مولا حسین کو خواب میں دیکھا تو مولا کا جسم صحیح سالم ہے، وونڈ نہیں، زخم نہیں، تیر نہیں. کہا مولا ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو اتنا زخمی دیکھا تھا، آج آپ کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے. مولا یہ کیسے ہوا؟ کہ ابھی کچھ دن ہوئے ایک مجلس منعقد ہوئی، میرے چاہنے والے اس مجلس میں آئے، انہوں نے گریہ کیا، ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے میرے زخم کے مرہم بن گئے. ان آنسوؤں کی بہت قیمت ہے، یہ کسی خزانے میں نہ ملے گا، یہ جو زہرا کے رومال میں دکھائی دیتا ہے. کہ مولا آنسو عزادار کے مرہم بن گئے. کہاں؟ ایک مرتبہ غور سے دیکھا. کہ مولا ابھی 2 زخم تو مجھے دکھائی دے رہے ہیں،
ایک آپ کی کمر پر ہے، ایک آپ کے سینے پر ہے. بس یہ سننا تھا. حسین تڑپ گئے. اے عالم، اے میرے چاہنے والے، یہ زخم نہ بھرے گا. کہ مولا یہ کیسا زخم ہے؟ کہ سینے پر علی اکبر کا ہے، کمر پر عباس. مولا سے کہا مولا میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مانگا تھا. ابھی یہ فریاد کر ہی رہے تھے، خیمے کے دروازے پر سکینہ آئی. التاش التاش. اب بات سن رہے ہو، تمہاری سکینہ کتنی پیاسی ہے، بچے کتنے پیاس سے تڑپ رہے. جاؤ جاؤ پانی کی سبیل کرو. جناب سکینہ آئیں، مشک لے کر آتی ہیں. بچے آئے، مولا عباس کو گھیر لیا. غازی نے مشک عالم میں باندھی. خیمے میں آئے الوداع کے لیے. سب نے الوداع کہا، باہر نکلنے لگے. دروازے پر زینب کھڑی تھی، زارو قطار رو رہی تھی. ایک مرتبہ عباس گھبرا کر کہتے ہیں شہزادی میری زندگی میں ابھی زندہ ہوں، آپ رو رہی ہیں. کہ عباس میں چھوٹی تھی، بابا کے پاس میں بیٹھی تھی، گود میں بیٹھی تھی. ایک مرتبہ یکایک بابا رونے لگے. میرے سر کا بوسہ دیا، میرے بازوؤں کو بوسہ دیا. میں نے کہا بابا روتے کیوں ہے؟ کہ زینب میری نظر کربلا کی طرف ہے. تیرے ہاتھوں میں رسی باندھی جائے گی، چادر اتاری جائے گی. اے بھیا عباس، بابا نے کہا تھا یقین تو تھا، لیکن میں کبھی سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کی چادر کون چھین. عباس جاؤ، اب زینب کی چادر. عباس علم لے کر چلے. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا. بچوں دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، بچوں میرا چچا جا رہا ہے. عباس نہر فرات پہ پہنچے، فرات پر قبضہ کیا، فرات میں اترے، مشک کو بھرا، پھر مشک کو باندھا اور خیمے کی طرف رواں ہوئے. ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ سے دعا کی پروردگارا پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، پانی خیمے تک پہنچ جائے. عباس کی نظر خیمے کی طرف ہے. عباس بڑھتے جا رہے ہیں. ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا ظالم آگے بڑھ کر غازی کے ہاتھ پر وار کرتا ہے. داہنا شانہ قلم ہو گیا. عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشک و علم کو سنبھالا. ایک اور ظالم نے بائیں ہاتھ پر وار کیا، وہ بھی قطع ہو گیا. دانتوں سے سنبھالا. دل میں کہتے جاتے ہیں سکینہ میں آ رہا ہوں، سکینہ میں آ رہا ہوں. لبوں پر سکینہ کا نام ہے، میں آ رہا ہوں. ارے غضب ہو گیا. ایک ظالم نے مشک سکینہ، مشک سکینہ پر تیر مارا، پانی بہنے لگا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. اے اللہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا. ایک ظالم نے سر پر وار کیا. عباس زمین پر آئے. مولا آقا کا سلام. خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا ہے. اللہ اللہ، تھوڑا سا میرا ساتھ دے، تھوڑا. آپ تھکیے گا نہیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں، لیکن آپ مت تھکیے گا. آپ کو واسطہ ہے مظلوم یہ عباس کا. اے خدا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو اس حالت میں نہ دیکھے. حسین نے ایک مرتبہ آواز سنی، کمر پر ہاتھ رکھا. اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی.
دوڑتے دوڑتے گئے, راستے میں عباس کا ہاتھ ملا, سینے سے لگایا, فرات کے کنارے پہنچے, دیکھا عباس زمین پر ہے. ایک مرتبہ سر کو زانوں پر رکھا, عباس نے ہٹانا چاہا, کہا نہیں نہیں اے بھائی عباس ایسا نہ کرنا. کہا مولا مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب آپ زمین پر ہوں گے. کہا مولا 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 میں دنیا میں آیا تو آپ کے چہرے کی زیارت کی, دنیا سے جا رہا ہوں, آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ایک آنکھ میں خون ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, آپ مشکل کشاں ہیں, میری مشکل کو حل کرے. حسین نے ایک مرتبہ خون کو صاف کیا, بھائی نے بھائی کی طرف دیکھا. آخری جملے, بھائی نے بھائی کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ حسین کہنے لگے, عباس عباس میری بات سنو, عباس میری بات سنو, جب سے تم دنیا میں آئے ہو مجھے اپنا مولا و آقا کہا, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. لب ہلے, آواز دی میرے بھائی. عباس چلے گئے, حسین اکیلے ہو گئے. علم اٹھایا, خیمے کی طرف چلے. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, میرا چچا آ رہا ہے, میرا چچا آ رہا ہے. اب جو خیمے میں علم گیا, علم تو تھا علمدار نہیں. ٹوٹی جو کمر شہ کی, بس دو ہی تو صدمے تھے. ایک فکر تھی زینب کی اور دوسرا غم تیرا. دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا. آ دیکھ میرے غازی, اونچا ہے علم تیرا. کہ بہتے ہوئے پانی میں تصویر سکینہ تھی, دم دے دیا دریا پر, اٹھانا قدم تیرا. آ دیکھ میرے غازی, اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے سب بنا لے جزا صف بنا لے ماتم کے لیے. جزاک اللہ. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں, ماتمیوں کو جگہ دے دیں. جزاک اللہ. جتنا ہو سکے جگہ بنا لیں ماتمیوں کے لیے. سب پڑھیے مل کے, تیرا دیکھ میرے غاں. سب پڑھیں بلند آواز میں, سب پڑھیے مل کے. جگہ بنا لے ماشاءاللہ. جزاک اللہ. جگہ بنا لے, صف بنا لے ماتمیوں کے لیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جگہ بنا لیں. جزاک اللہ. تھوڑا پیچھے ہو جائیں پلیز. جزاک اللہ. جگہ بنا لیں, تھوڑا پیچھے ہو جائیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جگہ دے ماتمیوں کو پلیز. جزاک اللہ. صف بنا لے ماتم کے لیے. جزاک اللہ. جگہ بنا لے بھائی لوگ ماتمیوں کے لیے. جزاک اللہ. جگہ بنا لے, صف بنا لے. دیکھ میرے غازی, اونچا ہے علم تیرا. دیکھ میرے غازی, اونچا ہے علم تیرا.
دیکھ میرے تیرا دیکھ میرے غازی تیرا دیکھ میرے غازی دیکھ میرے غازی تھوڑا پیچھے تھوڑا پیچھے ہو جائیے دیکھ میرے غازی تیرا دیکھ میرے غازی دیکھ میرے غازی اونچا تیرا دیکھ میرے غازی اونچا ہے بچوں کو نیچے اتار دو تو ہاتھ لگ جائے گا میرے غازی اونچا ہے تیرا دیکھ میرے غازی تیرا دیکھ میرے غازی دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا آ دیکھ میرے غازی اللہ ہے علم تیرا دیکھ میرے غازی اللہ علم تیرا دیکھ میرے ذرا اب بھائی تھوڑا ہی ماتمی حلقہ بنانے دیں اب جو لوگ کھڑے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں تیرا پلیز حلقہ بنانے دیں آپ لوگ پیچھے ہیں زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا ہر گھر پہ سجا ہوگا عباس علم تیرا دل سی اللہ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا دل سینے میں جب اللہ
وہ کون سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے صدمے تھے شے ٹوٹ گئے جس سے ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا دل سینے عباس نہ بلوٹ کے آئے گا سکینہ 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 نہ بلوٹ اب کون تیرے نام سے اٹھائے گا سکینہ نہ رو نہ سکینہ عباس نہ بلوٹ کے آئے گا 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 سکینہ کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو کیا ہوگا ذرا دیر میں معلوم ہے ہم کو ترخوں میں علم نہر سے آئے گا سکینہ نہ رو نہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ عباس نہ بلوٹ کے آئے گا 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 سکینہ عباس نہ بلوٹ کے
سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا سکینہ ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا ایک شور ہے کوہرام ہے بی بی لب دریا لگتا ہے کہ اب شیر نہ آئے گا سکینہ نہ رو نہ سکینہ نہ رو نہ سکینہ عباس ناب لوٹ کے آئے گا 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 سکینہ سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی مل کے بولو سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی اللہ سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی ماشاءاللہ وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی جگہ جگہ ہے علم گواہی دلوں پہ تیری ہے بادشاہی دلوں پہ تیرا ہی نام غازی چلا کا تو ہے امام سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی ماشاءاللہ امام غازی تاریخی الوداع ہوگی آج تاریخی الوداع انشاءاللہ وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا
تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی تو با وفا ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا تو آسرا ہے تو لافتہ ہے تو لافتہ ہے بے آسروں کا اللہ جہاں میں چرچا ہے عام غازی وفا کا تو ہے امام غازی با وفا یا با با وفا یا با با وفا با وفا با سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا حسین مولا سے پیار کرنا حسین پر جان نثار کرنا یہی ہے تیرا پیام غازی آقا تو سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی وفا کا تو ہے امام غازی سلام غازی سلام غازی علمدار من نہیں سپادار من علمدار من نہیں سپادار من علمدار من نہیں سپادار من ای وفادار من میں ہو گیا تنہا یا عباس عباس یا عباس عباس یا عباس عباس یا عباس عباس ای علمدار من ای وفادار من ای علمدار من ای وفادار من میں ہو گیا تنہا
وفادار من ای وفادار من ای سپاہدار من ای وفادار من میں ہو گیا تنہا یا عباس 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 یا عباس. If it's any doctor in the car, please go to the front desk. Ya Abbas. If it's any doctor, please go to the front desk. Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas. ہائے. اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو جلد سے جلد ریسیپشن پہ آئیں. کسی بچے کی طبیعت ناساز ہے اور سب عزادار مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, خصوصاً اس بچے کو. یا عباس یا ابا یا ابا یا ابا ابا کہ وقت مدد ہے با وفا, وقت مدد ہے با وفا, دریا پہ آپ سوتا ہے کیا, حل مل کے دیتا ہوں صدا, سنیے سکینہ کے چچا. اے میرے با وفا, اے میرے دل ربا, اے میرے لقا میں ہو گیا تنہا. یا عباس یا عباس, عباس یا عباس, عباس عباس یا عباس. وفادار من ہے سپاہدار من ہے وفادار من ماشاء اللہ ہمیں ہو گیا تنہا. یا عباس 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 کہ لاشیں اٹھا کر تھک گیا, پوچھو نہ کیسے گھر گیا. عباس پھر میں گر گیا, سمجھی بہن میں مر گیا. ہائے کیا رہ گیا, ہو گئی انتہا, دادیے دل کشا. میں یا حسین یا حسین یا حسین یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا حسین. شاہ سلام علیہ, شاہ سلام علیہ, سلام شاہ سلام علیہ, شاہ سلام علیہ, شاہ سلام علیہ, شاہ سلام علیہ. الوداع الوداع الوداع. شاہ سلام علیہ, 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 شاہ سلام علیہ. الوداع الوداع. شاہ سلام علیہ, یا میرے آقا سلام. شاہ سلام علیہ, یا میرے آقا سلام. سلام علیہ, یا میرے مولا سلام. یا میرے مولا سلام. مل کے بولو شاہ میرے مولا سلام. سب مل کے قاسم و اکبر سلام. عابد و اصغر سلام. عابد و اصغر سلام. غازی دلاور سلام. زینب کلثوم سلام. اون محمد سلام.
على محمد سلام على محمد سلام على محمد سلام على محمد سلام प्यासी सकीना सलाम रामुन्नले प्यासी सकीना सलाम सलामुन्नले प्यासी सकीना सलाम रामुन्नले या मेरे मौला सलाम या हुसैन या हुसैन Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein, Ya Hussein, bolo, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Maula, Ya Hussein, Ya Hussein. Yasin, 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 Yasin. मुतवच्चा ज़ियारत बेशुमार शुरू Ya boss, 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 ya boss. توجيه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن علي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أخيك بالفضل العباس، وعلى أختك زينب الحوراء أم المصائب، السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي الزكي العسكري، السلام عليك يا حجة بن الحسن القائم المهدي، أجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ورحمة الله وبركاته. بسم الله. All children come up please. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك حجة
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا ولی یا ولی، یا ولی یا ولی، ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت، قاتلان حسین پہ لعنت، برائے خوشنودی بی فاطمہ الزہرا خاندان زہرا سلام و صحت و سلامتی ہر عزادار مومنین و مومنات عالم اسلام بآواز بلند صلوات۔ Mu'mineen, quick announcement, please listen, this is for children. If you have a child under 10, there's free ice cream, drink for you, for the children only, one per child. All drinks and ice creams at the stalls are free for children under 10. Please bring your children so they can have this ice cream, drinks, milkshakes, Oreo, chocolates, whatever they want. It's free of charge. Please bring your children to the front, one per child. Thank you. Nare Salawat. اس نے مائک بند کیا ہوا، اس کو یہاں سے اشارہ کریں کھول دے گا، اشارہ کر دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل۔ خواتین و حضرات مومنین، ابھی اس مجلس کے فوراً بعد انشاءاللہ یہاں پر ایک اور مجلس کا اہتمام ہے جو رائس لب امام بارگاہ کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، جس میں مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ یہاں پر خطاب فرمائیں گے، اور ظاہر نقوی صاحب اور جناب شاعر انقلاب جناب ظفر عباس ظفر صاحب جو ہے یہاں پر سوز خوانی اور سلام گزاری کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سب سے التماس ہے کہ یہاں پہ شریک ہوں اس میں بھی، اور اپنی فیملیز کے ساتھ، اور انشاءاللہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خدمت کا موقع دیں۔ اور کل انشاءاللہ یہاں پر زلجنہ برآمد کیا جائے گا، مولانا حسین علیہ السلام کی زلجنہ کی شبیہ انشاءاللہ جو ہے یہاں پر برآمد کی جائے گی، اور آپ سب لوگوں سے دستبستہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ شریک ہوں کل بھی اور پرسوں بھی۔ یہاں پر اس مجلس کے فوراً بعد مجلس منعقد ہوگی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ موو ہو جائے تاکہ دوسرے میں ادھر جاتا ہوں یار۔ ماشاءاللہ بھائی سلامت رہیں، سلامت رہیں، کیا ماتم ہوا ہے ماشاءاللہ، سلامت رہیں آپ بھائی۔ پکچر لے لیں، یہاں سے نکلتے جائیں تاکہ